وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 حصہ 2۔ آج کے سبق کا موضوع اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دے کے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، و مبشرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، و سراجا منیرا، اور یہ ایک روشن چراغ، آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اس میں نبی کے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ایک تو یہ صفت ہے سراج منیر، روشن چراغ، اور پھر باقی جو ہیں وہ 4 ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام کہ نبی کی ذات جو ہے وہ خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک اہم نقطہ ہے یہاں، اگر آپ سوچیں اور میں بھی سوچوں، وہ یہ ہے کہ یہ خوشخبری اور بدخبری 2 چیزیں۔ نذیر مطلب بدخبری، ڈرانے والا، تو بری خبر، اچھی خبر اور بری خبر۔ تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں صاحب کرام۔ ہماری دیکھیں، اس سے یعنی اگر آپ اس بات کی تہ تک جائیں کہ خوشخبری کیا ہے اور بری خبر کیا ہے، تو اگر میں اور آپ اندازہ لگائیں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آج کل، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہر پہ دھوکہ کھا چکا ہے۔ یعنی ظاہر دنیا پر اس کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور ظاہر دنیا کو اصل سمجھ بیٹھا ہے یہ۔ یعنی دھوکہ کیا ہے؟ ایک چیز حقیقت میں نہ ہو اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ وہ ہے۔ وہم و گمان ہے نا، وہم ہے، یعنی ایک وہم ہے، ایک خواب ہے۔ جیسے کہ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ دنیا ہے خواب، حاصل دنیا خیال ہے۔ انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ تو یہاں میں صرف اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، مبشرم و نذیرہ،
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب ہمارے لیے چونکہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں سامعین کرام، اور ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اب اس کی علامت کیا ہے کہ ہماری ساری خوشخبریاں جو ہیں وہ دنیا کے متعلق ہیں۔ بعض لوگ میرے ساتھ جو ہیں ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی خوشخبری ہے، مثال کے طور پہ اب خوشخبری یعنی ان کی نظر میں یہ ہے کہ بھئی تمہاری کوئی لاٹری نکلی ہے، کوئی تمہارا انعام نکلا ہے، کوئی تمہارا بانڈ نمبر نکلا ہے، یا تمہیں کسی نے یعنی ایسے چھپر ٹوٹا ہے تم پہ، یہ خوشخبری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو محدود ہے سامعین کرام، اور ہم تمام لوگوں کی ذہنیت جو ہے خوشخبری کے بارے میں وہ یہی ہے۔ آپ عام بازار میں چلتے پھرتے جو ہیں دکانداروں سے بات کریں، کارخانہ داروں سے بات کریں، کہتے ہیں آج کل جو ہے وہ ماندہ ہے، کاروبار ماندہ ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، کاروبار خراب ہے، گاہک نہیں لگتا۔ یہ ہے بدخبری ہے ان کے لیے۔ جب گاہک کی بھیڑ ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے سامعین کرام۔ میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کو دیکھیں۔ نبی کی ذات جو ہے وہ مبشرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی۔ ہمارے خیال سے کیا ہے کہ گھر گر جائے، گھر میں آگ لگ جائے، مثال کے طور پہ بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے، شوہر مر جائے، یہ بدخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ کاروبار میں نقصان ہو، دکان میں آگ لگ جائے، یہ بدخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ دکان چل پڑے، کارخانہ چل پڑے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، بچوں کے بچے ہو جائیں، یہ ساری خوشخبریاں ہیں، اور یہ آپ باقاعدہ طور پہ مناتے ہیں سامنے کرام۔ یہ بڑے بڑے جو شادی ہال بنے ہوئے ہیں اس میں یہ فنکشن ہوتے ہیں، جو آپ کی نظر میں خوشخبریاں ہیں ان میں بڑے اہتمام سے جو ہے، اب آپ گاڑی کو کس طریقے سے سجاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی دلہن کی گاڑی کو سجانا حرام ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے خوشخبریاں سمجھ لی ہیں، ظاہر تک ہم نے محدود کر دی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے سامعین کرام، اس دھوکے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ میں اتنا کہہ رہا تھا کہ نبی کی ذات جو ہے وہ مبشرا و نذیرہ، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ خوشخبری ہے کیا۔ خوشخبری اور بدخبری کیا ہے؟ نبی کی حیثیت جو ہے وہ مبشرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی۔ بات یہ ہے سامعین کرام، بالکل سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا الجھاؤ نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں اور ایک اہم حصہ ہیں۔ ہم اس کائنات کا حصہ ہیں اور ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور یہ ہم مرکزہ کائنات ہے۔ ہمارا وجود جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اصل حقیقت اس کی وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی، اصل حقیقت اس کی وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ تو نذیرہ، مبشرم و نذیرہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق سماوات والارض کی ہے، اس کا بنیادی مرکزہ جو ہے وہ تو انسان ہے، اور انسان ہے کیا چیز؟ انسان تو محض ایک جسم ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس میں وہ روح ربانی ہے، اور وہ روح ربانی کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے عروج تک پہنچے، اپنی معراج تک پہنچے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے کہ ہم اپنی معراج کو پا جائیں، عروج ترقی ہو، ہماری روحانی معراج تک پہنچائیں، اور اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، اس کے دیدار کی صلاح یعنی وہ جو قوت ہے وہ ہم پیدا ہو جائے۔ یہ دنیا میں ہمارا وجود کیوں ہے؟
کہ وہ باقی تو خیر شریعت ہے، وہ تو اس کے تقاضے ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی یہ بات کر رہا ہوں کہ آخر اس ساری جو یہ کائنات ہے اس کا اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے ہمارے لیے۔ ہم مرکز کائنات ہیں، اور ہم کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دیدار، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ تو ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ایک، کون؟ اللہ۔ اب انسان اگر آ کے اپنے یعنی اپنی معرفت حاصل کر لے، اپنے آپ کو پہچان لے، پھر اپنے رب کو پہچان لے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، جن لوگوں نے ایسا کر لیا، پیغمبر کی دعوت کس طرف ہے؟ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے پیغمبر۔ ہر پیغمبر آئے اللہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قرآن کے الفاظ ہیں، تو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے پیغمبر کی طرف، پیغمبر اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، بلانے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے حکم سے۔ اب جن لوگوں نے، تھوڑی توجہ سامنے، جن لوگوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا، اللہ کو پسند کر لیا بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، اور اپنی زندگی اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں، وما انا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں۔ بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں۔ مبشرم و نذیرن کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، کہ خوشخبری دینے والا کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا، اور بہت برے عذاب سے ڈرانے والا کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اپنا رخ یعنی اللہ کی طرف سے پھیر کے ماسب اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو معبود، مقصود اور محبوب و مطلوب بنانے سے انکار کر دیا، عملاً، قولاً یا عملاً، اور اپنا رخ غیر اللہ کی طرف پھیر لیا، تو ان کو ڈر سنانے والے ہیں پیغمبر کی ذات۔ اچھے طریقے سے یہ بات نوٹ کر لیں سب کر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ تو بہرحال میں نے آپ کو آج تھوڑی سی گفتگو میں یہ بتایا کہ خوشخبری کیا ہے اور بدخبری کیا ہے۔ آپ نے اپنے مقصود کو منزل بنا لیا، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے اپنے مقصود سے رخ پھیر لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، گزشتہ سبق میں نے آپ بتایا چکا ہوں۔ بہرحال یہ دو چیزیں تھی، ذرا نوٹ کر لیں اس کو۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ٹیسٹ بھی کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں دنیاوی فتوحات، دنیاوی آسائشات آپ کو حاصل ہوتی ہیں، آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ اسے خوشخبری سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اگر دنیا کے ظاہری تکالیف اور نقصان کو آپ بدخبری سمجھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ نہیں،
دنیا کا کوئی فائدہ یا نقصان، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا ہمارے لیے نہ کوئی خوشخبری کی جگہ ہے نہ بدخبری کی جگہ ہے۔ یعنی دنیاوی جو معاملات میں ہمیں جو کچھ پیش آتا ہے، اس میں ایک آیت کی طرف ضرور آپ کی توجہ دلاؤں گا سامعین کرام۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یعنی مضمون میں یہ ادا کر رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے بارے میں اگر آپ دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ تو یعنی آپ پھر نقصان والے ہیں۔ یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، یعنی پھر آپ کو آخرت میں نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جس آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، وہ آیت مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی جو تم پہ آتی ہے مصیبت، جو بھی حالت آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایک کتاب میں جو کہ لوح محفوظ ہے، جو بھی ہے اس میں لکھا گیا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، جو تمہیں خیر حاصل ہوتی ہے یا جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے، ان ذالک فی کتاب، یہ کتاب میں ہے، لیکن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو نقصان تمہیں اگر ہو جائے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو فوت ہو جائے اس پہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ حقیقت میں نے اس لیے بیان کر دی تمہارے سامنے کہ جو تم سے فوت ہو جائے، یعنی جو بھی نقصان ہو جائے اس پہ تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں حاصل ہو جائے اس پہ تم اتراؤ نہیں، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ او کما قال، یعنی اس پہ تم اتراؤ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا سامعین کرام؟ کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے بظاہر یا بظاہر نقصان آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کوئی ایسی اترانے کی بات یا خفا ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور وہی بات میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ دنیا خوش یا خفا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی دنیاوی حالات میں آپ اگر بظاہر حالات اچھے ہوں تو آپ کو کوئی خوشی کی خاص ضرورت نہیں ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ دونوں حالتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں، شر اور خیر یہ فتنہ ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور یہ جو اچھی حالت ہے یہ زیادہ فتنہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال کی اگر آپ کو مال و دولت یا آسانیاں میسر ہیں ظاہری طور پہ تو وہ زیادہ فتنہ ہے بنسبت اس کے غربت کے۔ بہرحال یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام، میں وضاحت کر دی آپ کو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا اس کے حکم سے، دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے۔ یعنی یہ نبی کی ڈیوٹی ہے، یہ ساری جو ہیں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ نبی کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی جو ہے یہ بنیادی ڈیوٹی ہے، دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کیونکہ انسان کو سامنے کرام میں آپ سے کہتا بھی رہتا ہوں اور آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں مقصد انسان کی طرف، کہ انسان کیوں آیا اس دنیا۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں کے اسباب اور ذرائع استعمال کر کے اس تک پہنچ جائے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو رب ہے تیرا۔ اور جنتی لوگ کہاں ہوں گے سامنے کر؟ ان المتقین فی جنات ونہار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی لوگ جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہیں، جس میں نہریں ہوں گی، اور معزز بیٹھنے کی جگہ
عند ملیک مقتدر، کہاں پہ؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے سامعین کرام، اس سے بڑے درجے کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں، مقربین، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ایسے سورہ واقعہ میں ہے۔ تو مقرب ایک بہت بڑا درجہ ہے، مقربین خدا، اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اونچے لوگوں کی باتیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انسان مقرب خدا بننے کے لیے آیا ہے کہ یہ جد و جہد اور محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اور یہ بات مشرکوں کو، یعنی یہ نقطہ جو تھا سامعین کرام، یہ تو مشرک بھی جانتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ بتوں کی جو وہ پوجا کرتے تھے مثال کے طور پہ، تو وہ یہ کیا کہتے تھے؟ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے، لیکن اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اللہ سے ہمیں نزدیک کر دیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ بہرحال سامعین اکرام، داعین للہ، آپ خوب غور سے اس بات کو سنیں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو کہتا رہتا ہوں، لیکن بہت کم لوگ اس منزل کے لیے، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بہت کم لوگ، اور جو تیار ہوتے بھی ہیں تو وہ ڈھیلے ڈھالے اور سست پست ہوتے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں تو بڑے تگڑے ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے، خفا خوش، یہ وہ، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس میں خاص کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں ہوتا عام طور پہ سامنے کرام۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ آپ کا دل عرش الہی بن جائے، اس سے بڑی بات اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے تو بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ کا دل عرش الرحمن بن جائے، اور قلب المؤمن عرش الرحمن کی حدیث ہے مشہور، آپ نے سنی ہوگی۔ خیر، بہرحال داعین الی اللہ، نبی کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ داعی الی اللہ ہے سامعین کرام، یہ بالکل واضح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا ایک لازمی مطلب ہے سامعین کرام، اس کا ایک لازمی مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات جو ہے اس کی بنیادی ڈیوٹی جو ہے وہی انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ ہر نبی جو ہے داعی اللہ ہوتا ہے، اور سامعین کرام میں جلدی سے کام نہیں لے رہا اور نہ جلدی بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف پہنچنا ہماری منزل ہے، اور یہ تو قرآن میں ہے، میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ یہ آیت بتا رہا ہوں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ تو سامعین اکرام، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ یوسف کی، یہ اس سے بالکل ملتی جلتی ہے لیکن الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ سورہ یوسف میں ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، یعنی اس آیت میں نبی نے اپنا مشن کھول کے بیان کر دیا ہے، اور یہ الفاظ کو دیکھیں، اس کے لفظی ترجمے کو دیکھیں، قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے لوگو میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، خوب بصیرت، سوچ سمجھ، دلائل سے، یہ نہیں کہ یہاں کے جو ہوتے ہیں کہ بس وہ پیر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی کرامتیں ہوں، نہیں، اللہ کی طرف دعوت جو ہے وہ دلائل سے ہوتی ہے، علی بصیرۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سامعین اکرام، مکے کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، حضور نے دعوت پیش کی، دلائل سے دعوت پیش کی، حضور نے کوئی کرامت اور معجزہ ایسا نہیں دکھایا، وہ تو جو ہو چکے وہ تو ایک الگ بات ہے،
لیکن یہ ہے کہ بنیاد معجزہ نہیں تھا. تو یہاں دعوت کی بنیاد کرامت نہیں ہوتی سامعین کرام. مومن کی دعوت کی بنیاد اس کی ایسے کوئی محیر العقول واقعات نہیں ہوتے کہ پانی جو ہے وہ شہد بن جائے یا انسان ہوا میں اڑنے لگے یا پانی پہ چلنے لگے. یہ کوئی بات تو نہیں ہے سامنے کرام. یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے سامنے کرام. یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. بعض لوگ سچے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کرامت کیا ہے، یہ کون سا ایسا کیا آگ پہ چل سکتا ہے مثال کے طور پہ، کیا ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. مردوں کو زندہ کر سکتا ہے بعض واقعات ایسے مطلب موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. دلائل سے ان قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، میں اور میرے کار سب کا یہ پروگرام یہ ہے کہ لوگوں کو دلائل کے ذریعے علی وجہ البصیرت، دلائل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے. تو یہ ایک بنیادی سامعین کرام منصب ہے. اس میں خاص بات یہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص، میرے سامعین میں سے کوئی شخص اپنے مقصد حیات کے بارے میں تردد کا شکار ہو تو یہ آیات ملاحظہ فرمائیں. داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہے. جب اللہ یعنی جو انسان کو نبی آتا ہے اس لیے ہے کہ اس کے مقصد حیات سے آگاہ کرے اور اس کی مقصد کی طرف دعوت دے. تو اللہ ہمارا مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. تو داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے حکم سے، باذنہ. بہرحال یہ اذن پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو بھجوایا ہے گواہی دینے والا، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. O Prophet, we have sent you as a witness and a bearer of good news and a warner. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. And a caller towards God by his leave and an illuminating beacon. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.